السلام علیکم، میں ہوں تہمین عاشق۔ ہتھکڑی لگا ایک آدمی جو آپ کو پکچر میں نظر آ رہا ہے، یہ ایک باپ ہے۔ در حقیقت باپ کے روپ میں ایک فرعون اور یزید کہنا ایگزیکٹلی ٹھیک ہوگا۔ میں ایک باپ کو ایسا کیوں کہہ رہی ہوں؟ سنیے اس بات کا جواب۔ 14 نومبر یعنی 14 نومبر کو صبح کے ٹائم 8:30 8:30 بجے یہ سو کر اٹھا، اپنے کمرے کی الماری سے پسٹل نکالا اور پھر اس کے بعد کچن میں چلا گیا۔ کچن میں اس کی سگی بیٹی جس کی عمر 18 سال ہے، ینگ ہے، جوان بیٹی، اور اس کی بیوی جس کی عمر 37 سال ہے، دونوں ماں بیٹی مل کر ناشتہ تیار کر رہی تھیں۔ یہ یزید باپ اس نے وہاں کھڑے ہو کے کچن میں مار دی ان کو اور پھر خود بھاگ گیا۔ پولیس نے اسے گرفتار کر لیا ہے، اور سب سے گھٹیا ترین نچلے لیول کی یہ ہے کہ اس کے چہرے پر گرفتاری اور تفتیش کے بعد اور تفتیش کے ٹائم بھی نہ کوئی شرمندگی کا احساس تھا، نہ کوئی ندامت تھی، نہ کوئی ایسے ایکسپریشنز تھے جسے فیل ہو گیا او میں نے غلط کیا۔ ایسی کوئی بات دور دور تھی ہی نہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بیٹی اور بیوی کو ماری آخر کیوں؟ خود سے کیا یا کسی کے کہنے پر کیا؟ یہ تمام سوالات اور ان کی ڈیٹیلز ہے جناب۔ جھنگ میں یہ وقوع پیش آیا ہے، اور جھنگ کا علاقہ ہے حسینیہ جہاں پر یہ وقوع پیش آیا۔ گھر کے سربراہ کا نام ہے ملازم حسین، اور ملازم حسین کی جو بیوی ہے ان کا نام ہے شازیہ، اور ایک ہی ان کی بیٹی ہے، نام ہے اس کا اقصی رانی، جو کہ 18 سال کی ہے۔ ملازم حسین اپنی ہمشیرہ جس کا نام شہناز ہے اس کے گھر جاتا ہے اس کی طبیعت کے بارے میں پتہ کرنے، کیونکہ کافی دنوں سے وہ بیمار تھی۔ جب یہ وہاں پر گیا اپنی ہمشیرہ کی طبیعت پتہ کرنے کے لیے، صحت کے بارے میں جاننے کے لیے، تو وہاں پر اور بھی بہت سے رشتہ دار آئے ہوئے تھے۔ یہ طبیعت کا پتہ کرنے کے لیے اکیلا گیا تھا، بیوی اور بیٹی کو نہیں لے کر گیا۔ جب اور بھی وہاں رشتہ دار آئے ہوئے تھے تو سب کے ساتھ اسی بہانے ملاقات بھی ہو گئی، اور پھر جناب طبیعت کے بارے میں پوچھا اور دعا بھی دی اس نے۔ اسی موقع پر ہمشیرہ نے یہ کہا، ملازم حسین تمہاری بیٹی اقصی میری بھتیجی مجھے شروع سے بہت پسند ہے، مجھے بہت اچھی لگتی ہے، ہمیشہ کے لیے مجھے دے دو، میرے بیٹے کے لیے، محمد علی بھی تو بڑا ہو گیا، میں اپنی بہو بنانا چاہتی ہوں اقصی کو۔ ملازم حسین نہ آئیں نہ بائیں، آگے سے جواب دیتا ہے ٹھیک ہو گیا، مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ تم میری بیٹی کا رشتہ لے رہی ہو، بڑھ چڑھ کے بولا۔ آگے سے ہمشیرہ نے کہا طبیعت ذرا میری بہتر ہوتی ہے پھر میں آؤں گی جشن کے ساتھ مٹھائی لے کر، اور پھر وہاں پر رسم ادا کر کے اس بات کو پکا کر دیں گے، اناؤنس کر دیں گے خاندان میں۔ بھائی آگے سے کہتا ہے ہاں ہاں کیوں نہیں، ٹھیک ہے۔ وہاں پر بہت سے رشتہ دار اور بھی آئے ہوئے تھے، میں نے آپ کو بتایا، ان تمام نے بھی اٹھ کے مصافحہ کیا، مبارکباد دی، اور سب کو پتہ چل گیا۔ اور پھر اس کے بعد کہتا ہے کہ اچھا چلو اب میں گھر چلتا ہوں۔ پھر یہ گھر آ گیا۔ جب یہ گھر آیا تو گھر آ کر اس نے اپنی بیوی اور بیٹی کو اس بارے میں بتایا۔ بیوی نے پوری بات سننے کے بعد کہا کم از کم مجھ سے مشورہ تو لے لو اللہ کے بندے، اور رائے تو لے لو کہ بیٹی وہاں کرنا چاہتی ہے یا نہیں، وہاں کرنا چاہیے یا نہیں۔ میں تمہاری ہم سفر ہوں، تمہاری بیوی ہوں، زندگی کا ساتھ ہے ہمارا تمہارا، تم نے اپنی مرضی سے، بہن نے پوچھا تم نے وہیں پہ ہاں کہہ دیا، یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے، تمہیں پوچھنا چاہیے تھا مجھ سے۔ یہ تھا غصے کا تیز اور پھر سر پھرا آدمی۔ اس نے آگے سے کہا میں کیوں تم سے پوچھوں بھائی، تمہاری رائے کی کیا ضرورت ہے، میں نے جو فیصلہ کر دیا تو کر دیا، ہاں کر دی مطلب ہاں کر دی، تم کون ہوتی ہو مجھے بتانے والی کروں یا نہ کروں، اپنی حد میں رہو۔ بیوی اس سے ڈرتی تھی، چپ کر گئی۔ ماں نے، اب وہ جو بیوی ہے اس نے اپنی بیٹی کو جب بتایا، کہا ماما میں نے نہیں کرنی پھپھو کے گھر شادی، آپ کو میں صاف صاف بتا دوں، میں شادی والے دن بھاگ جاؤں گی، میں کچھ اپنے آپ کو کر لوں گی، مجھے کچھ بھی کرنا پڑا میں کر لوں گی، لیکن اس گھر میں نہیں جاؤں گی امی، میں نے نہیں شادی کرنی، جاؤ جا کے ابا کو صاف بول دو، اس معاملے میں میں ڈروں گی بھی نہیں۔ ماں نے بڑے طریقے سے اپنے میاں کو، ملازم حسین کو بٹھایا اور کہتی ہے دیکھو میری بات سنو، جوان بیٹی ہے، جوان خون ہے، جوش مارتا ہے، ایسا نہ ہو کہ کوئی غلط قدم اٹھا لے۔ اقصی بالکل راضی نہیں ہے وہاں شادی کرنے پر۔ اقصی کہتی ہے میں کچھ بھی کر لوں گی، شادی نہیں کروں گی۔ آگے سے جواب کیا دیتا ہے یہ، تم لوگ مجھے جانتے ہو نا، شروع سے دیکھا میں نا مجھے، میں جو کہتا ہوں وہ کر دیتا ہوں، اب میں بول جو دیا ہے اب میں اس کو پورا کروں گا کسی بھی قیمت پر۔ اس بات پر میاں بیوی آپس میں جھگڑا کرنے لگے، اور بہت زیادہ ان کا آپس میں اس مرتبہ
झगड़ा हुआ और पहली मर्तबा ये वो झगड़ा था जिसमें बीवी आगे से बोल रही थी, चूंकि अक्सा ने साफ जवाब दे रखा था। अब जनाब इतना झगड़ा हुआ कि बाहर तक आवाजें जाने लगी। इस दफा शाजिया बजिद थी। उसने कहा, नहीं मुलाजिम हुसैन, सारी जिंदगी मैंने तुम्हारी हाँ में हाँ मिलाई, तुमने जहां खड़ा किया मैं खड़ी हुई, मगर इस बात पर मैं नहीं मानूंगी तुम्हारी बात। अक्सा की शादी नहीं होगी वहां पे। ये बात सुनते ही उठ के भागा इसकी तरफ, इसको मारने के लिए। इतने में एकदम से दरवाजे से आ गई अंदर अक्सा, और अक्सा अपनी माँ के आगे खड़ी हो गई और आगे खड़े होके कहा, अब्बा इनका कोई कसूर नहीं है, मैंने इनकार किया है, इनको क्यों मारते हो? मैंने वहां शादी नहीं करनी फुप्पो के घर। आप ये बात अपने पास नोट कर लें। ना मैंने इस बात पर झुकना है, ना मानना है, और ना ही डरना है। इस बात पर बाप जो है वो वक्ती तौर पर कुछ मिनट्स के लिए साकत हो गया। गुमसुम गौर गौर से बेटी का मुंह देखने लगा, और वजह ये थी कि जिंदगी गुजर गई, कभी बेटी इस तरह सामने खड़ी नहीं हुई, इस तरह कॉन्फिडेंटली खड़ी होकर नहीं बोली, ना बीवी बोली। तो ये अंदर ही अंदर ये बात सोचने पर मजबूर हो गया कि ये किस तरह का रिएक्शन आ गया इस दफा। मुझे नहीं लगता कि ये शादी करेगी। उधर अंदर ही अंदर ये सोचें आने लगी, और फिर पास ही चारपाई पर बैठ गया। अब जनाब अगले दिन हमशीरा शहनाज कॉल करती है, पूछती है, मुलाजिम हुसैन कल का टाइम बताओ, किस टाइम आऊं मिठाई लेकर। रस्म अदा करते हैं और बात फाइनल करते हैं। मुलाजिम हुसैन आगे से कहता है कि अभी सब्र करो, अभी मत आना, जब मैं कहूंगा फिर आना। अब आगे से हमशीरा कहती है, क्या अभी मत आना, मैं कहूंगा तो आना। ये मुझे समझ नहीं आई तुम्हारी बात, तुम बोल क्या रहे हो, टाल क्यों रहे हो मुझे, वजह क्या है, क्यों ऐसा कर रहे हो? तुम तो बहुत खुश हुए थे, तुमने तो खुद मुझे कहा कि हाँ ठीक है, क्या वजह है ये, क्यों मुझे टाल रहे हो तुम? बता दो मुझे इस बात का कि कोई बात हुई है क्या बहाने बहाने से मुझे इनकार तो नहीं कर रहे? मुलाजिम हुसैन ने कहा, मैंने जो कहा वो कह दिया। उसके बाद फोन बंद। अब जनाब मुलाजिम हुसैन को शाम में दूसरी हमशीरा ने फोन किया और फोन करके ये कहा कि शहनाज के घर तुम उसके बेटे के लिए बड़ी खुशी के साथ हाँ करके आए हो। अब वो तुम्हें फोन करके जब टाइम पूछ रही है, दिन पूछ रही है, तुम उसको बड़े बहाने बहाने से मना कर रहे हो। क्या वजह है, क्यों टाल रहे हो तुम? मैंने उसको मना नहीं किया, मैंने उससे कहा कि कुछ दिन सब्र करो। हाँ तो यही मतलब है तुम्हारा, तरीके से मना करना। साफ बताओ ना, बीवी और बेटी ने इनकार कर दिया क्या? तुम्हारी बात नहीं मानी उन्होंने? साफ साफ क्यों नहीं बताते? तुम्हारी कोई इज्जत है मुलाजिम हुसैन अपने घर में या नहीं? अपनी बीवी के आगे, अपनी बेटी के आगे तुम्हारी बात नहीं मानती तुम्हारी बीवी बेटी? कैसे मर्द हो तुम? गैरत खत्म हो चुकी है, और बीवी और बेटी ये भी दोनों तुम्हारे हाथ से निकल चुकी हैं। मैं तुम्हें साफ बता रही हूँ, तुम तो नहीं बता रहे। ये बात होती है आपस में, और फिर बातें, जाहिर है भाई था, उसको गुस्सा भी आता है इस बात पर। आगे से कहता है, मैंने कह दिया कि कुछ दिन सब्र करो, तो क्यों मुझे फोन कर करके तंग कर रही, और फोन बंद। ये तमाम वो बातें थी जिससे उसको पंप किया, ट्रिगर हुआ वो कि हैं मैं मर्द ही नहीं रहा। इस टाइप की बातों से तो ऐसा लगता है। ये क्या करता है, ये अपनी बीवी बेटी के पास जाता है और कहा कि मुझे पूरी बरादरी में तुम दोनों जलील करवा रही हो, सब बोल रहे हैं कहाँ के मर्द हो, तुम्हारे घर की औरत तुम्हारी बात नहीं मानती, हाँ कर दो, मेरी इज्जत पूरी बरादरी में बच जाएगी, तुम लोग मेरी इज्जत के पीछे क्यों पड़ गई हो? अक्सर कहती है, अब्बा रिश्ते से इनकार करने पर किसी की इज्जत नहीं जाती, रिश्ता यहाँ नहीं करना मैंने। वकूए पे आने लगी हूँ, जरा ध्यान से सुनिए। 14 नवंबर को यानी 14 नवंबर को सुबह के टाइम 8:30 बजे उठा और उठकर पहले अपनी बेटी को देखा, फिर अपनी बीवी को देखा। बेटी फोन में मगन कुछ स्क्रीन पर टाइप कर रही है, बिजी थी मोबाइल में। बीवी ने कान पे मोबाइल लगाया हुआ है और वो किचन में काम कर रही थी। दोनों से मोबाइल जाकर जोर से छीन लिया और मोबाइल छीन कर ये कहा कि तुम दोनों का दिमाग असल में इस मोबाइल ने किया है, जो तुम लोग नाफरमान हो गई हो और मेरे आगे बोलने लगी हो। दोनों ही लपकी आगे और अपना मोबाइल इन दोनों ने छीन लिया। जैसे ही इन्होंने मोबाइल छीना, इसको और गुस्सा आया, इसको लगा कि मैं तो वाकई मर्द नहीं हूँ। मोबाइल छीन लिया, भागा अपने कमरे की तरफ, अलमारी खोली, पिस्टल निकाला, चैम्बर चढ़ाया और बाहर आके माँ और बेटी को मार दी और फिर वहां से भाग गया। हमसायों ने की आवाज सुनी तो फौरन से भागे इधर को और इन्होंने अपनी आंखों से देखा कि मुलाजिम हुसैन तेज तेज भाग रहे। हमसायों ने फौरन 15 की कॉल की। कोतवाली पुलिस स्टेशन की नफरी मौके पर पहुंची, वकुआ देखा, रिपोर्ट लिखी,
تحویل میں لی اور پوسٹ مارٹم کے لیے ہسپتال شفٹ کر دی، اور پھر کوتوالی پولیس اسٹیشن میں ایک پرچہ درج کیا گیا دوہرے کا، اور اس کا مدعی بنا شازیہ یعنی کہ بیوی کا بھائی منہ بولا اور رشتے میں کزن بھی لگتا ہے سجاد۔ پولیس نے اس پرچے کے بعد تفتیش کا آغاز کیا، کارروائی کا آغاز کیا، اور پھر اس کو ریڈ کر کے گرفتار کر گیا، اور گرفتار کر کے ہو گئی تفتیش شروع۔ سنیے، پولیس نے پوچھا کیوں مارا تم نے اپنی بیوی اور بیٹی کو؟ میرے آگے زبان بہت چلا رہی تھی۔ اصل میں موبائل کا جھگڑا ہوا تھا، ضرور ہوا تھا، لیکن ایسا جھگڑا نہیں ہوا تھا کہ کر دیا جائے۔ در حقیقت یہ جھگڑا رشتے کا تھا کہ رشتہ میرے کہنے پر میری ہمشیرہ کے پاس کیوں نہیں کیا، میری بیوی نے اور میری بیٹی نے ہاں کیوں نہیں کی، اور پھر ہمشیرہ نے جو الفاظ کہے تھے کہ تم مرد کہاں کے ہو کہ تمہاری بات تمہاری بیوی بیٹی نہیں مانتی، وہ الفاظ اس کو ٹریگر کر گئے تھے، وہ نفرت کے وہ بیج تھے جو اندر اس کی بہن نے بوئے تھے، اور اس کی وجہ سے یہاں تک حالات آئے کہ اس نے اپنی بیوی اور بیٹی کو سرعام مار دی گھر میں۔ میں آپ کو یہاں پر بہت چھوٹا اور بڑا شارٹ سا میسج دوں گی۔ مجھے پتا ہے اس بات کا کہ میرے کہنے پہ یا میرے اس میسج کا اثر ساروں کو نہیں ہوگا، لیکن شاید کچھ کو ہو، اور وہ کچھ کو جو ہوگا وہی میرا حاصل حصول ہے اس محنت کا۔ پورا پاکستان نہیں ٹھیک ہو سکتا۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ تعین کر لیں کہ غیرت کیا ہوتی ہے، عزت کیا ہوتی ہے، بیوی کا رتبہ کیا ہوتا ہے، بیٹی کا رتبہ کیا ہوتا ہے، اور مسلمان ہیں تو رشتے کے متعلق ذرا تھوڑا سا اسٹڈی کر لیں کہ شادی کرتے ہوئے بیٹی سے پوچھنا چاہیے کہ نہیں جو دین کہتا ہے وہ کر لیں، چھوڑ دیں بیوی بیٹی کو، غیرت کم ہو جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کی بیٹی وہاں رشتہ نہیں کرنا چاہتی اور آپ زبردستی اس کا رشتہ وہاں کر رہے ہیں کیونکہ آپ نے زبان دے دی، آپ کی زبان تو ہل نہیں سکتی، اس کی زندگی پوری تباہ ہو جائے تو ہو جائے، لیکن آپ نے زبان نہیں ہلانی، اس لیے آپ اپنی بیٹی کو کر رہے ہیں کہ رشتہ کر میری بہن کے گھر، اوکے نہیں کیا ٹھا مار دی۔ اگر آپ زبردستی اس رشتے کو کر بھی لیتے تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی بیٹی وہاں پر سکھی رہتی؟ کل کو اس کے ساتھ کیا کچھ ہوتا؟ یا آپ کی ٹینشن نہیں تھی تو پھر کس کی ٹینشن تھی؟ تو میں تمام والدین سے، بھائیوں سے، لوگوں سے یہ گزارش کروں گی کہ یہ وہ پوائنٹس ہیں، مہربانی ہے ان باتوں کو اپنے پاس تھوڑی سی اہمیت دے کے دل میں، ذہن میں بٹھائیں کہ کیا زبردستی شادی جس کی جائے وہ وہاں خوش رہتی ہے، خوش ہوتی ہے؟ وہ پیسہ، برادری، نام، رخصتی، اور اس کے بعد کیا او فلانے کی بیٹی کے ساتھ یہ ہو گیا، ایسے ہو گیا، ایسے ہو گیا۔ وہ بے عزتی ہے یا یہ بے عزتی ہے؟ وہ بے عزتی ہے، یہ بے عزتی نہیں ہے۔ اور اس بات پر آپ کر دیتے ہیں تو کا تو اختیار ہے ہی نہیں کسی کو۔ اور پھر تمام پھپھیاں میں نے بڑی دفعہ دیکھا ہے کہ پھپھو بڑی مشہور ہوتی ہے، لڑائیاں کراتی، یہ کرتی۔ پھپھیاں ایک منٹ کے لیے اگر یہ سوچ لیں کہ آپ کو پتہ ہے آپ نے اپنے بھائی کو کیسے نچانا ہے اپنی انگلیوں پر، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ بھی کسی کے گھر آئی ہیں اور آپ نے بھی آگے بیٹیوں کو جنم دیا اور آپ کی بھی بیٹیاں ہیں، اور اگر ان کے ساتھ بھی آگے سے یہ ہو تو پھر کیسا ہو، یہ سوچا کریں تاکہ ایسا نہ کریں آپ لوگ۔ شکریہ۔